اگر آپ نے اپنے اندر انسان کو تقویت دی ہے، اگر اسے آپ نے علم کی روشنی سے مالا مال کیا ہے، اگر آپ نے اس کو مہارتیں دی ہیں، اگر آپ نے اس کو محتاط بنایا ہے، اگر آپ نے اس کو قابل بنایا ہے، تو وہ جانور کو سدھالے گا، وہ اس کو خاموش رہنے پہ آمادہ کر لے گا۔ جب آپ گھر میں کسی سے بات کرتے ہیں اور آپ کے اندر سے اچھل اچھل کے جانور باہر آنے کی کوشش کرتا ہے، تو آپ اسے سمجھا سکتے ہیں کہ تو ذرا آرام نال بہو، میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہوں اور تمہیں بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں، میں اس کو بہت پولائٹلی ڈیل کرنا چاہتا ہوں، یا اپنی بیوی سے یا کسی اور سے۔ اگر آپ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیں ایک دفعہ، تو آپ کو بہت آسان ہو جائے گا۔ چند ایسی پریکاشنز ہیں جو تصادم کو روک دیں گی، چاہے وہ کسی وجہ سے بھی ہو۔ مثال کے طور پر آپ طے کر لیں کہ جب آپ کے اور کسی فیملی ممبر کے درمیان یا آپ کے اور کسی اور انسان کے درمیان بات چیت ہو رہی ہو، تو تصادم کا اگر خطرہ ہے تو وہ بات چیت 2-3 منٹ سے زیادہ آگے نہیں جانی چاہیے۔ پر اکثر آپ کا خیال ہے کہ 2-3 منٹ میں مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ 2-3 گھنٹے میں بھی نہیں ہوتا۔ تو ایک دفعہ بات چیت کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہی نہیں، مسئلہ حل ہوتا ہے کئی دفعہ بات چیت کرنے سے۔ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ ہر دفعہ جب بات چیت کریں تو فضا اچھی رکھیں، کلائمیٹ اچھی رکھیں۔ مسئلہ حل ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ بات کرنے جوگے رہیں، آپ 2 گھنٹے بعد پھر بات کر سکیں، آپ کئی کئی دن کے لیے بچھڑ نہ جائیں۔ مسئلہ حل ہوتا ہے جب آپ بات چیت کریں اور اس کے بعد جا کے سوچ بچار کریں، اور جب جا کے سوچ بچار کریں تو واپس آ کے بات چیت کریں، اور پھر واپس جا کے سوچ بچار کریں۔ تو جب بیک اینڈ فورتھ آپ بات چیت کرتے ہیں اور پھر سوچ بچار کرتے ہیں تو تصادم نہیں ہوتا، اور آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں، یہ اس میں میری فالٹ اس حد تک ہے۔ اور آپ اپنے حصے کی غلطی جب مان لیتے ہیں تو دوسرا بھی اپنے حصے کی غلطی ماننا شروع کرتا ہے۔ لیکن گھروں میں جو مسئلے ہوتے ہیں پیچیدہ، جن کی وجہ سے تصادم ہو رہا ہوتا ہے، ان میں سے کئی تو ویسے ہی سالویبل نہیں ہوتے، اور آپ نے خود دیکھا کہ جو مسئلہ ہم پہلے قرار دیتے ہیں کہ یہ سالویبل نہیں ہے، تو بعد میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو سالویبل ہے۔ کئی دفعہ ہم ابیلٹیز بعد میں حاصل کرتے ہیں، کئی دفعہ ہمیں معلومات بعد میں ملتی ہیں، تو جو مسئلے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ قابل حل نہیں ہے، وہ بعد میں قابل حل نظر آنے لگتے ہیں۔ انویریبلی آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ نشے کا مسئلہ قابل حل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کافی کوششیں کی ہوتی ہیں، آپ نے ڈانٹ ڈپٹ کی ہوتی ہے، آپ نے چوکی دارہ کیا ہوتا ہے، آپ نے بہترین بیستی بھی ٹرائی کی ہوتی ہے، پر نہیں مسئلہ حل ہوتا، تو آپ کو پہلا لگتا ہے کہ یہ مسئلہ قابل حل نہیں ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہماری زندگی میں جو بھی مسئلے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ قابل حل ہوتے ہیں اور کچھ قابل حل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر یہ جو تصادم روکنے کا کام ہے، یہ قابل حل ہے۔ یہ جب کسی بندے کو ہم کہتے ہیں کہ تم نشہ کم کرو، تو یہ قابل حل بات نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ تم مدد حاصل کرو، تو یہ قابل حل ہے۔ یعنی اگر آپ کسی بندے کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے مدد حاصل کرو، یہ وہ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کسی بندے کو کہیں کہ آج سے تم نشہ چھوڑ دو، ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی کیپیسٹی نہ ہو۔ زیادہ تر گھر والے ازیوم کرتے ہیں کہ اگر ہمارا پیارا ایک دفعہ دل سے ارادہ کر لے تو نشہ چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ سب کو تجربہ ہوتا ہے کہ آپ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر پاتے، آپ ایکسرسائز شروع کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر پاتے، اور کئی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر پاتے۔ تو اگر ہمارا کوئی فیملی ممبر ہیروئن یا چرس یا شراب پیتا ہے تو وہ ارادہ کر بھی لے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس کو ایسی قابلیت چاہیے، ایسی اہلیت چاہیے جس سے کہ وہ نشہ چھوڑ سکے۔
اس کو ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے جو اسے حوصلہ افزائی دے سکیں، اسے ایسے لوگوں کا ساتھ چاہیے جو کہ ٹپس دے سکیں اور ان کو بتا سکیں کہ طریقہ کار کیا ہے، اس کو ایسی معلومات چاہیے، اس کو ایسا حساب کتاب چاہیے، اس کو ایسی جگہ چاہیے جو کہ اسے نشے سے محفوظ کرتی ہیں۔ کچھ جگہ سلپری ہوتی ہیں، کچھ جگہ نشے سے محفوظ رکھنے والی ہوتی ہیں۔ آپ کا جو گھر ہے وہ سب سے محفوظ جگہ ہے، لیکن آپ کے رشتہ داروں کے ہاں جو مہندی کا فنکشن ہے ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سلپری ہو اور وہاں پہ نشہ ہو رہا ہو۔ اسی طرح کسی بھی دعوت میں، کسی بھی پارٹی میں، نیو ایئر پارٹی میں، کرسمس پارٹی میں ہو سکتا ہے کہ یہ سلپری جگہ ہو جہاں آپ جانے والے ہیں۔